بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز جمعہ روز عبادت، روز تقویٰ، روز تربیت مومنین۔ اللہ تعالیٰ نے روز جمعہ کو مومنین کی تربیت اور اخلاق کے لیے معین کیا ہے، جس میں انسان کے لیے تاکید کی گئی ہے کہ انسان اس روز جمعہ کو باقی ایام کی نسبت خاص طریقے سے اہتمام کے ساتھ منائے، کیونکہ روز جمعہ عبادت کا دن ہے، اور ویسے تو سارے کے سارے ایام اللہ کے ایام ہیں، اور ان تمام ایام میں انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن روز جمعہ عبادت کے لیے خاص ہے۔ جمعرات، شب جمعہ و جمعہ، یہ اللہ نے انسان کو، میں اگر یہ کہوں کہ روز جمعہ اگر انسان کو اللہ نے نعمت کے طور پر ادا کیا ہے تو یہ مبالغہ نہ ہوگا۔ روز جمعہ واقعاً ایک نعمت ہے، جس نعمت کی قدر ہم نہیں کر رہے۔ روز جمعہ کی اہمیت اور فضیلت کا ایک مقصد یہ ہے کہ اس دن، روز جمعہ کے دن، انسان نماز جمعہ بجا لاتا ہے اور خطبہ جمعہ کو سماعت کرتا ہے۔ آج 19 اگست بروز جمعہ آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی چند آیات کا ترجمہ کروں گا، اور خطبے میں آج اسی سورہ آل عمران کی پہلی چند آیات کا تذکرہ ہوگا، اور ہم کوشش کریں کہ قرآن ہم ساری زندگی سنتے آئے ہیں، علماء سے، خطباء سے، ممبروں سے ہم نے قرآن سنا ہے، گھروں میں خود قرآن کا مطالعہ کیا ہے، لیکن اگر ہم ان تمام چیزوں کو جو ہم نے سن رکھی ہیں، جو ہم نے خود قرآن کو پڑھا ہے، لیکن ان سب چیزوں کو ہم دیکھیں کہ ان سب چیزوں کا ہماری عملی زندگی پر کیا اثر ہوا ہے، تو نظر یہ آتا ہے کہ ہم نے قرآن کو سنا بھی بہت ہے، علماء سے سنا ہے، قرآن کو پڑھا بھی بہت ہے، لیکن اتنا سننے کے بعد، اتنا پڑھنے کے بعد اس قرآن کا ہماری عملی زندگی پر کوئی خاص اثر نظر نہیں آتا۔ مثلا قرآن انسان کو جو باتیں بتاتا ہے، کچھ چیزیں کرنے کا حکم دیتا ہے اور کچھ چیزوں سے رکنے کا حکم دیتا ہے۔ ہم قرآن پڑھتے بھی بہت ہیں اور قرآن سنتے بھی بہت ہیں، ترجمہ بھی سنتے ہیں، اس کی تفسیر بھی سنتے ہیں، اس کے مطالب کو سمجھتے بھی ہیں، لیکن یہ سب کچھ سن کر، سمجھ کر، پڑھ کر بھی ہماری اگر زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا، ہماری معاشرتی زندگی پہ، ہمارے آداب میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے تقویٰ میں اگر اضافہ نہیں ہو رہا، تو پھر اس سننے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اس پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سورہ آل عمران آپ کے علم میں ہونا چاہیے، یہ اس وقت نازل ہوئی جب اسلام اپنی جڑیں راسخ کر رہا تھا۔ ابھی اسلام مضبوط نہیں ہوا تھا، اور حضور نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، اور بہت سی مشکلات درپیش تھی مسلمانوں کو۔ جنگ بدر لڑی، جنگ احد لڑی، اور دشمنوں کی طرف سے مختلف حربے اپنائے گئے کہ اسلام کی یہ جو پھل پھول رہا ہے ابھی پودا، اس کو نابود کر دیا جائے۔ ایسے موقع پر جب اتنے دشمن موجود تھے اور اسلام ابھی طاقتور نہیں ہوا تھا، ابھی اسلام اپنی جڑیں راسخ کر رہا تھا، جب تمام دشمن اپنے فتنوں کے ذریعے، اپنی چالوں کے ذریعے حضور کے مخالفت میں کھڑے ہو گئے تھے، سارے عرب میں یہ لوگ، ابو جہل اور اس کے ہم نوا تمام لوگ جو اس زمانے میں حضور کے مخالف تھے، یہ بہت مشکلات کا دور تھا۔ جب حضور نے
اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر لی۔ آپ ذرا تصور کریں اس چیز کو، ہم ہجرت سن تو لیتے ہیں کہ ہجرت حضور نے کر لی، لیکن اس کو ذرا خیال کریں کہ انسان اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنی تمام رشتہ داروں کو چھوڑ کر، اللہ کی خاطر اپنے شہر کو چھوڑ کر کسی اور مقام پر، کسی اور شہر میں منتقل ہو جائے، وہ بھی اللہ کی خاطر۔ یہ کام سننے میں بڑا آسان ہے لیکن کرنے میں بہت مشکل ہے۔ ہجرت بہت مشکل کام تھا۔ حضور نے اور وہ مسلمان جو بھی نئے مسلمان ہوئے تھے، اللہ نے حکم دیا کہ اب مکہ تمہارے رہنے کی جگہ نہیں ہے، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تم اپنا وطن چھوڑ دو اللہ کی خاطر۔ اور حضور نے اور ان مسلمانوں نے اللہ کی خاطر اپنا وطن چھوڑ دیا، ہجرت کی، مکہ سے مدینہ آئے۔ یہ ان مشکلات کا دور تھا جس کی تفصیل تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ اب اس سورہ کے اندر تقریباً جو موضوع اس سورہ کا جو نزول ہے یہ انہی ایام میں ہوا ہے زیادہ، جب مدینہ میں حضور آئے اور مشکلات کا زمانہ تھا۔ اب اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ اس سورہ کا آغاز سب سے پہلے اپنی صفات سے کر رہا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم۔ الف لام میم، یا سورہ بقرہ میں آپ دیکھتے ہیں شروع میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور دیگر صورتوں کے اندر سب سے پہلے چند اس طرح کے الفاظ آتے ہیں جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ حروف مقطعات کا جو معنی ہے، مطلب ہے، یہ صرف اللہ جانتا ہے یا اس کا نبی جانتا ہے یا ائمہ معصومین جانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی ان کا معنی نہیں جانتا۔ ان کے مطالب سے اللہ آگاہ ہے یا اس کا نبی یا ائمہ معصومین اس سے آگاہ ہیں۔ اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کوئی رب نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہو، اللہ ہی ہے۔ رب بھی وہی ہے، خدا بھی وہی ہے، قدوس بھی وہی ہے، رحیم بھی ہے اور رحمان بھی ہے، وہی ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہ لائق عبادت ہے، نہ کوئی رب ہے، نہ الہ ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ دو صفات اللہ نے سورہ آل عمران کے آغاز میں ذکر کی۔ فرمایا هو الحی القیوم، خدا حی ہے اور قیوم ہے۔ اگر اس کی تفسیر میں چلے جائیں تو شاید سارا خطبہ اسی میں چلا جائے گا کہ حی کا اور قیوم کا مطلب کیا ہے۔ میں مختصر آپ کی خدمت میں اس کا مطلب عرض کرتا ہوں۔ حی یعنی خدا زندہ ہے، خدا زندہ ہے۔ سوال اٹھتا ہے زندہ تو ہم بھی ہیں، بہت سارے جاندار زندہ ہیں، لیکن اللہ کے اندر جو صفات ہیں وہ صفات، یہ صفات تمام لوگوں کے اندر بھی موجود ہوں لیکن اس کمال کی صفات نہیں ہے۔ یہ صفت کہ خدا زندہ ہے، خدا کے اندر یہ صفت اپنے کمال پر موجود ہے۔ مثلا علم ایک صفت ہے، خدا عالم ہے، خدا سب کچھ جانتا ہے، علم ہے خدا کے پاس، ہے یا نہیں ہے؟ خدا کے پاس علم ہے۔ علم تو ہمارے پاس بھی ہے، علم علماء کے پاس بھی ہے، ہر شخص کے پاس کچھ نہ کچھ علم ہے، لیکن جتنا علم اللہ کے پاس ہے اتنا کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہم بھی اگر زندہ ہیں تو اللہ کی وجہ سے زندہ ہیں، مخلوقات اگر زندہ ہیں تو اللہ کی وجہ سے زندہ ہیں، تو تمام مخلوقات کو، ساری کائنات کو زندہ رکھنے والا خود بھی زندہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا زندہ ہے جو ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ہم زندہ ہیں، ہم نے مر جانا ہے، اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ ہم ایسے زندہ ہیں جن کا زندہ ہونا مستقل نہیں ہے، لیکن خدا تب سے زندہ تھا اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اس نے کبھی مردہ نہیں ہونا، وہ تمام چیزوں کو زندہ رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الحی القیوم، کہ خدا حی ہے اور قیوم ہے۔ قیوم کہ جس کی وجہ سے ساری کائنات کھڑی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے، وہ قیوم ہے، یعنی نگہدار ہے، نگہداشت کرنے والا ہے، دیکھنے والا ہے، سنبھالنے والا ہے، ساری کائنات کا نظام اسی کے آسرے پہ کھڑا ہے۔ قیوم، خدا قیوم ہے، حی ہے اور خدا
قیوم ہے۔ آیہ نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ توجہ فرمائیں اس آیت کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نزل علیک الکتاب بالحق، ہم نے تم پر برحق کتاب نازل کی ہے۔ ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں حق کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے، اس میں باطل باتیں نہیں ہیں، برحق اور حق سے پر کتاب اللہ نے تم پر نازل کی ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ ایسی کتاب ہے جو تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے، تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یعنی اگر کسی کتاب کی تصدیق کروانی ہے کہ یہ کتاب صحیح ہے یا باطل ہے، ٹھیک ہے یا غلط ہے، حق ہے یا صحیح نہیں ہے، حق ہے یا باطل ہے، تو اس کا معیار کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ قرآن تصدیق کرے گا کون سی بات ٹھیک ہے، کون سی بات ٹھیک نہیں ہے۔ پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق بھی قرآن کرتا ہے۔ بس قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کی اللہ نے 2 صفات اس آیت کے اندر پہلے ذکر کی ہے۔ قرآن پاک کی 2 صفات، پہلی صفت قرآن کی کہ قرآن برحق ہے، دوسری صفت قرآن کی کہ قرآن تمام پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ قرآن ہی ہے جس نے پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرنی ہے۔ میں قرآن کی آیات کو بڑے آسان طریقے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یعنی نزل علیک الکتاب بالحق، اللہ نے قرآن پاک کی پہلی صفت یہ بیان کی کہ قرآن برحق کتاب ہے، دوسری مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ ایسی کتاب ہے جس نے پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق بھی کرنی ہے۔ پھر فرمایا وانزل التوراۃ والانجیل، اور ہم ہی ہیں جس نے تم پر تورات بھی نازل کی اور انجیل بھی نازل کی۔ یہ آیہ نمبر 3 تھی۔ آیہ نمبر 4 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے پہلے جو ہم نے نازل کی ہیں کتابیں، وہ انسان کی ہدایت کے لیے نازل کی ہیں، وہ کتابیں بھی انسان کی ہدایت کے لیے ہی تھیں، اور یہ کتاب ھدی للناس وانزل الفرقان، اور ہم نے نازل کی ایسی کتاب جو حق اور باطل میں فرق کرتی ہے۔ فرقان یعنی ایسی چیز جو حق اور باطل میں فرق کر سکتی ہو۔ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو حق اور باطل میں فرق بتا سکتی ہے، فرق کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جو پہلے کتابیں نازل کی ان کا مقصد کیا تھا؟ کہ ہم لوگوں کی ہدایت کر سکیں۔ ھدی للناس، لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے ہم نے یہ کتابیں نازل کی ہیں۔ ہدایت، لفظ ہدایت، اس کا معنی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ لفظ ہدا اور ہدایت، ہدی، عرب جب صحراؤں میں سفر کیا کرتے تھے تو آپ کے علم میں ہوگا صحرا میں سفر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ راستے نہیں ہوتے، سب طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو چاروں جانب ایک جیسا سما ہوتا ہے، ہر طرف ریت ہی ریت ہے، کوئی نشانات نہیں ہیں راستے کے۔ جو لوگ جنہوں نے صحراؤں میں سفر کیا ان کو اس چیز کا علم ہے۔ عرب اکثر صحراؤں میں سفر کیا کرتے تھے، اور جب وہ صحرا میں سفر کرتے تھے تو عرب جب سفر کرتے تو ہر چند فرسخ پر، چند فاصلے پر کچھ پتھر کے نشان بنا دیتے، اور پھر چند کلومیٹر، چند میل چلتے اور پھر چند پتھر کے نشان بنا دیتے۔ تو پیچھے جو ان کے پیچھے آتا شخص جس نے اس راستے پر سفر کرنا ہے، وہ ان پتھروں کو دیکھ دیکھ کر سفر کرتا تھا، یعنی نشانات کو دیکھ کر سفر کرتا تھا۔ یعنی یہ عرب ان پتھروں کے ساتھ پیچھے آنے والے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے ان پتھروں کے ذریعے۔ تو عرب اس پتھر کو جو نشانی اور رہنمائی کے لیے رکھے جاتے تھے ان کو کہتے تھے یہ حد ہے۔ کیا ہے؟ حد۔ تو اسی لفظ سے لفظ بنا لفظ ہدا اور ہدایت، یعنی ایسی چیز جس سے انسان رہنمائی لے سکتا ہو، ایسی چیز جس سے انسان رہنمائی لے سکتا ہو، جس سے انسان کے لیے راستہ واضح اور روشن ہو جائے، اس کو کہتے ہیں ہدایت۔ بس اللہ کہتا ہے کہ ہم نے پچھلی جو کتابیں نازل کی ہیں وہ بھی انسان کی ہدایت کے لیے تھیں، اور یہ جو کتاب ہے قرآن پاک، یہ اس لیے ہے کہ یہ حق اور باطل میں تفریق کر سکے، حق اور باطل کو واضح کر سکے اور انسان کی ہدایت کر سکے۔ ان الذین کفروا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ
ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید. ہم نے یہ کتابیں جو پہلے نازل کی تھیں یہ انسان کی ہدایت کے لیے تھی، لیکن وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا کفران کیا، جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ہم ان پر آیات نازل کرتے، ان کی رہنمائی کرتے، انبیاء بھیجتے، کتابیں بھیجتے، نہ وہ اس کتاب کو مانتے نہ انبیاء کو مانتے اور ان آیات کا انکار کرتے تھے. جو لوگ ان آیات کا انکار کرتے تھے بآیات اللہ لہم عذاب شدید، اللہ کی جانب سے ان کے لیے شدید عذاب ہے. توجہ فرمائیں اس آیت کی طرف. سوال یہ ہے کہ اس زمانے میں جو لوگ قرآن کی آیات کا انکار کرتے تھے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب شدید ہے. تو سوال یہ ہے کہ آج اس زمانے میں جو لوگ قرآن کی آیات کا انکار کر رہے ہیں عملی لحاظ سے، کیا ان کے لیے عذاب شدید نہیں ہے؟ ان کے لیے نہیں ہے عذاب شدید؟ ان کے لیے بھی ہے. خدا کہہ رہے خدا نے ایک پیمانہ بتا دیا، خدا نے ایک پیمانہ بتا دیا کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرے گا لہم عذاب شدید، اس کے لیے عذاب شدید ہے. اور توجہ فرمائیں، صرف عذاب شدید کا نہیں کہا اللہ نے، بلکہ فرمایا واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ بے شک عزت والا ہے اور انتقام لینے والا ہے. اللہ بدلہ لے گا ان سے جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کی آیات کا انکار کیا اور اللہ کے انبیاء کا انکار کیا، جنہوں نے ان کی پیروی نہیں کی. توجہ فرمائیں، ایک نقطہ جو بہت اہم نقطہ ہے آپ کی خدمت میں آج عرض کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ سب رکھتے ہیں. رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ بالکل رکھتے ہیں. قرآن پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ رکھتے ہیں. ایک طرف ایک مسلمان، ایک طرف ایک غیر مسلم. اس نقطے کی طرف آپ سب نے توجہ فرمانی ہے. ایک مسلمان ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قرآن پر ایمان رکھتا ہے، قیامت پر ایمان رکھتا ہے، جنت پر ایمان رکھتا ہے، جہنم پر ایمان رکھتا ہے. ایک طرف غیر مسلم ہے جو اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتا، قرآن کو بھی، اللہ کی کتاب نہیں مانتا، رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو رسول اور نبی نہیں مانتا، جنت کو بھی نہیں مانتا، جہنم کو بھی نہیں مانتا، قیامت پر ایمان بھی نہیں رکھتا. سوال یہ ہے، ایک شخص جو ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتا ہے، ایک شخص جو ان میں سے کسی چیز پر ایمان نہیں رکھتا، کیا ان دونوں لوگوں کی زندگیوں میں فرق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ایک شخص جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، ایک شخص جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، کیا ان دونوں کی زندگی میں فرق ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ان کے عمل میں فرق ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ یہ اللہ پر ایمان رکھ کے بھی شرک کرتا ہے اور وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اس لیے شرک کرتا ہے. توجہ کی نہیں کی؟ یہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن پر ایمان رکھتا ہے، قرآن میں پڑھتا ہے کہ سود حرام ہے، اور وہ غیر مسلم ہے، اس نے پڑھا ہی نہیں ہے قرآن پر ایمان نہیں رکھتا، وہ بھی سود کھاتا ہے. وہ قرآن پر ایمان نہ رکھ کے سود کھاتا ہے، یہ قرآن پر ایمان رکھ کے سود کھاتا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سود حرام ہے، وہ سود کو جائز سمجھتا ہے، یہ سود کو حرام سمجھتا ہے. مسلمان سود کو حرام سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا؟ سود کو حرام سمجھتا ہے. وہ سود کو حلال سمجھ کے استعمال کرتا ہے، یہ سود کو جانتا ہے کہ سود حرام ہے پھر بھی سود کھاتا ہے. وہ جانتا ہے، اس نے قرآن پر ایمان نہیں رکھا، وہ شراب پیتا ہے، شرابی ہے، اس کے نزدیک شراب پینا کوئی گناہ نہیں ہے. یہ مسلمان ہے، اس کو پتہ ہے کہ شراب اللہ نے حرام قرار دی ہے، نجس قرار دی ہے. اللہ نے شراب کو نجس بھی بنایا، حرام بھی ہے، پینا بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے. وہ اس چیز پر ایمان رکھتا ہے کہ شراب کو پینا گناہ نہیں ہے، یہ سمجھ کر وہ شراب پیتا ہے، اور یہ شراب کو سمجھ کر کے یہ حرام بھی ہے، نجس بھی ہے، پھر بھی شراب پیتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اس کی زندگی میں اور اس کی زندگی میں فرق کیا رہا؟ وہ بھی حرام کھائے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، قرآن پر ایمان نہیں رکھتا، خدا کو نہیں مانتا، قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، یہ سب کچھ نہ ہو کر بھی وہ بھی حرام کرتا ہے. اور یہ مسلمان سب چیزوں پر ایمان ہونے کے بعد بھی حرام کرتا ہے. تو پھر زیادہ عذاب کس کے لیے ہوگا؟
آپ کے علم میں ہے نا کہ خدا قیامت کے دن اس شخص کو عذاب نہیں دے گا جس تک حق نہیں پہنچا. جس کو علم نہیں تھا اس کو شاید خدا اتنا عذاب نہیں دے گا، لیکن جس کو علم ہے، جس کو حق کا علم ہے، جس کو قیامت پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، حق اس کے سامنے واضح اور روشن ہو گیا ہے، پھر بھی حرام کرتا ہے، کیا اللہ کی پکڑ اس کے لیے نہیں ہوگی؟ لہم عذاب شدید. وہ شخص جو حضور کو نہیں مانتا کافر ہے، جہنمی ہے. جس نے اللہ پر ایمان نہیں رکھا کافر ہے، مشرک ہے. جس نے قرآن کو نہیں مانا وہ کافر ہے، مشرک ہے. لیکن ایک شخص جو قرآن بھی مانتا ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے، نبی کو بھی مانتا ہے، قیامت کو بھی ایمان رکھتا ہے، جنت کو بھی مانتا ہے، جہنم بھی مانتا ہے، لیکن اپنی زندگی میں موازنہ کرے کہ میں کیسا ہوں اور یہ کافر کیسا ہے، عملی لحاظ سے اگر ہم معاشرے میں دیکھیں تو دونوں میں کوئی فرق نظر آنا چاہیے. یہ مسلمان ہے. اسی طرح آپ دیکھیں، ہم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، اہل بیت کا ماننے والا کہتے ہیں. ایک شیعہ اور غیر شیعہ میں فرق ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں. اگر ہم حق پر ہیں، اگر اپنے مذہب کو حق پر سمجھتے ہیں تو ایسا عمل کر کے دکھاؤ کہ تمہارے عمل سے لگتا ہو کہ یہ حق پر ہے. شیعہ اپنے آپ کو کہتا ہے، مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے نماز جمعہ نہیں پڑھتا. اللہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، سورہ جمعہ کے اندر، اے ایمان والو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، یہ نہیں کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، کہا اے ایمان والو، مسلمان ہو تم، اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب جمعہ کے دن تمہیں ندا دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف آؤ. چل کر نہیں، دوڑ کر آؤ، جلدی سے آؤ. وذروا البیع، تجارت کو چھوڑ دو، ترک کر دو. دکانیں کھلی رہیں. کوئی چوری کرتا ہے کر لے، اللہ محافظ ہے اس کا. اور یہ مسلمان ہو کر اپنے آپ کو اہل بیت کا پیروکار کہہ کہ جمعہ نہیں پڑھتا، جمعے کا انکاری ہے. کہتے ہیں کہ جمعہ امام زمانہ آ کے پڑھائیں گے. اگر امام زمانہ نے آ کر جمعہ پڑھانا ہے تو پھر تو نے دنیا میں کیا کرنا ہے؟ نماز جمعہ میں بیٹھ کر اپنی تربیت کر تاکہ امام کے قابل بن سکے، تاکہ جب امام آئے تو اس قابل ہو کہ امام کی زیارت کر سکے. نماز جمعہ کا انکار. قرآن میں واضح آیت ہے کہ جب جمعہ کے لیے ندا دی جائے تو دوڑ کر آؤ، اور یہ نماز ہی نہیں پڑھتا. جمعہ تو دور کی بات ہے، 5 ٹائم کی نماز میں سے ایک نماز بھی پڑھتا نہیں ہے. آپ نے بہت سارے معاشرے میں ایسے لوگ ہوں گے جن کو آپ نے کبھی مسجد میں نہیں دیکھا ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ مسلمان ہیں، اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے، واجب ہے، پھر بھی نہیں پڑھتا. اور وہ کافر جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا وہ بھی نہیں پڑھتا. دونوں میں فرق تو ہونا چاہیے. تو زیادہ گنہگار کون ہوا؟ جو جانتا ہے کہ نماز واجب ہے اور نہیں پڑھتا. اس پر عذاب نہیں ہوگا اللہ کا. خدا نہیں پوچھے گا کہ تجھے تو پتہ تھا، تو ایمان رکھتا تھا، اس کو بھی پتہ تھا کہ اسلام ہے، دین ہے، قرآن ہے، وہ ایمان ہی نہیں رکھتا تھا، اس نے اللہ کو مانا ہی نہیں، وہ تو ڈائریکٹ جائے گا ہی جہنم. اس سے تو سوال جواب والی بات ہی نہیں ہونی. تجھ سے پوچھا جائے گا کہ تو مسلمان تھا، تو نے تو گواہی دی تھی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی رب کو نہیں مانتا. کیا ہماری زندگیوں پر قرآن اثر انداز ہے؟ نظر نہیں آتا. ہم ابھی شروع میں خطبے کے آغاز میں نے یہ بات ذکر کی کہ قرآن سنا بھی بہت ہے، ہم نے قرآن پڑھا بھی بہت ہے. ٹی وی پر تلاوت لگ جاتی ہے، صبح سارے گھر والے بیٹھ کے تلاوت سن رہے ہوتے ہیں نا. اکثر صبح کے وقت جب ٹی وی چلاتے ہیں تو تلاوت لگ رہی ہوتی ہے، تو تلاوت نشر ہو رہی ہوتی ہے، سارے گھر والے بیٹھ کے تلاوت سنتے ہیں، ترجمہ بھی سنایا جا رہا ہوتا ہے. صبح بھی سنا. پھر گھر کے اندر مائیں بہنیں اٹھ کے قرآن پڑھتی ہیں، والد صاحب اٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، بچے جاتے ہیں مسجد، جا کے مولانا صاحب کے پاس جا کے قرآن پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہی بچہ مسجد میں جا کے قرآن پڑھے گا، بڑا ہو کے گھر بیٹھ کے پڑھے گا، پھر علماء سے قرآن کی تفسیر سنے گا، ترجمہ سنے گا. 60 سالہ زندگی کے اندر اس نے لاکھوں مرتبہ قرآن کی ترجمے سنے، تفاسیر سنی، قرآن کی آیات سنی، لیکن زندگی پر ایک آیت کا اثر نہیں ہوا. زندگی پر ایک بھی آیت کا اثر نہیں ہوا، تو اس نے کیا فائدہ حاصل کیا قرآن سے؟ قرآن صرف سننے اور پڑھنے پر اکتفا کرنے کے لیے نہیں ہے. قرآن صرف سننے اور پڑھنے پر اکتفا کرنے کے لیے نہیں ہے. قرآن صرف سننے اور پڑھنے پر اکتفا کرنے کے لیے نہیں ہے. قرآن صرف سننے اور پڑھنے پر اکتفا کرنے کے لیے نہیں ہے. قرآن صرف سننے اور پڑھنے پر اکتفا کرنے کے لیے نہیں ہے.
اگر ساری زندگی قرآن پڑھتے رہیں اور زندگی پر قرآن کا اثر نہ ظاہر ہو تو پھر ہم نے حق ادا نہیں کیا، ہم نے قرآن کو تنہا چھوڑ دیا۔ قیامت کے روز 2-3 چیزیں گواہی دیں گی اللہ کی بارگاہ میں۔ ایک مسجد، یہ روایات میں ہے، معصوم کی روایت ہے، بروز قیامت 3 چیزیں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے خلاف گواہی دیں گی۔ پہلی چیز مسجد، اے پروردگار، یہ مسلمان تھا، مومن تھا، مسجد کے ساتھ اس کا دروازہ ملتا تھا، چند قدم کے فاصلے پر مسجد تھی، آذان ہوتی تھی، مؤذن کہتا تھا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ آذان سن کر نماز نہیں پڑھتا تھا۔ مسجد گواہی دے گی، معصوم کا فرمان ہے، یہ سنتا تھا، آذانیں سنتا تھا، تقاریر سنتا تھا، آپ پر ایمان بھی رکھتا تھا، لیکن اے پروردگار جان لو میں مسجد گواہی دے رہی ہوں، یہ نماز میں، یہ مسجد میں کبھی آیا ہی نہیں آیا مسجد میں۔ دوسری چیز جو گواہی دے گی قرآن ہے، قرآن گواہی دے گا بروز قیامت، اے پروردگار یہ مسلمان تھا، اس کے گھر میں اوپر والے خانے میں سب سے اونچی جگہ پر قرآن اس نے رکھا ہوا تھا، کپڑوں میں لپٹا ہوا تھا، قرآن کے ان کپڑوں کے اوپر مٹی جم گئی، اس نے قرآن کو کھول کر پڑھا نہیں۔ اب دیکھیں بہت سارے گھر ہوں گے قرآن رکھے اوپر مٹی جم گئی ہے، انہوں نے زندگی بھر کبھی کھول کے دیکھا نہیں ہے قرآن۔ قرآن بروز قیامت گواہی دے گا، بولے گا، قرآن بولے گا، قرآن کہ پروردگار اس نے قرآن پر ایمان رکھا تھا، جانتا تھا یہ قرآن حق کتاب ہے، گھر میں بھی رکھی ہوئی تھی، روزانہ اٹھ کے زیارت بھی کرتا تھا، میری زیارت بھی کرتا تھا، میرا احترام بھی کرتا تھا، میری عزت بھی کرتا تھا، لیکن مجھے کھول کر پڑھتا نہیں تھا۔ مسجد بھی گواہی دے گی، قرآن بھی گواہی دے گا۔ اور تیسری چیز بعض روایات کے مطابق والدین گواہی دیں گے، اور بعض روایت میں کچھ اور چیزیں ذکر کی گئی کہ والدین بھی گواہی دیں گے، پروردگار تو نے اس کو نعمت بنا کر ہمارے پاس بھیجا تھا لیکن اس نے والدین کی قدر نہیں کی۔ محترم سامعین کرام، روز جمعہ انسان کی تربیت کے لیے ہے، روز جمعہ انسان کے تقوی میں اضافے کے لیے ہے، انسان کو متقی بنانے کے لیے ہے۔ ساری زندگی قرآن سن کر بھی اگر قرآن کا ہماری زندگی پر اثر نہیں ہوا تو پھر ہم نے قرآن سے کیا فائدہ حاصل کیا؟ قرآن مثلا ایک شخص ایٹم بم بنائے اور اس سے پوچھا جائے ایٹم بم کیوں بنایا ہے تو کہے جی ایٹم بم اس لیے بنایا تاکہ میں مکھی اور مچھر کو مار سکوں۔ ارے بھائی مکھی اور مچھر کو مارنا تھا تو وہ تو ہاتھ سے بھی مار سکتے تھے، چپل اٹھا کے مچھر مار سکتے تھے، ایٹم بم کیوں اٹھا لیا مچھر مارنے کے لیے؟ اتنی بڑی عظیم چیز کو اگر فائدہ لینا ہے تو فائدہ بھی عظیم ہونا چاہیے نا۔ ایٹم بم کیوں بنایا جاتا ہے؟ جنگ کے لیے، جب دشمن آپ کے اوپر جنگ مسلط کر دے اور انتہائی وقت آ جائے، آخری وقت آ جائے، اس آخری وقت میں ایٹم بم مار دیا جاتا ہے کہ اب جنگ کا فیصلہ کن نتیجہ ہوگا۔ قرآن انسان کی ہدایت کے لیے ہے، اتنی عظیم چیز، اتنی بابرکت چیز جس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں، کوئی اس سے بڑھ کر کتاب نہیں ہے۔ اتنی عظیم چیز کو صرف ہم نے کس لیے رکھا کہ صبح اٹھ کے اس کی زیارت کریں، چومیں اور بس؟ صرف زیارت کرنے کے لیے قرآن تھا؟ نہ، زیارت کرو قرآن کی، قرآن کو چومو بھی صحیح، لیکن قرآن کا عظیم ہونا اس لیے ہے کہ قرآن عظیم مقصد کے لیے اس لیے ہے کیونکہ قرآن کو پڑھ کر قرآن تمہیں بھی عظیم بنانا چاہتا ہے، تم بھی باعظمت بن جاؤ، قرآن پڑھ کر تم بھی باعظمت بن جاؤ، تم بھی قرآن پر ایمان لے آؤ۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی صحیح معنوں میں معرفت عطا فرمائے اور قرآن کی ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مل کر با آواز بلند تر صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔